اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر دروس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے دروس کا حجاب کے حوالے، تو ابھی تک بدن کے حجاب کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں گفتگو ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو بدن کا حجاب ہے یا جو حجاب میں ہم کپڑے استعمال کرتے ہیں، وہ حجاب کا رنگ کون سا ہونا چاہیے اور کون سا رنگ زیادہ مناسب ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حجاب کی ایک اور قسم ہے، یعنی نگاہوں کا حجاب۔ نگاہ کا جو حجاب ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا، یعنی بہت ہی کلیئر، بہت ہی واضح انداز میں قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ نگاہوں کا بھی حجاب رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ نور میں مرد و زن یعنی مومنین اور مومنات دونوں کو الگ الگ آیت میں حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور نگاہوں کا پردہ کرو۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ سورہ نور کی 30ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ مومنین کے لیے کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی کے جو بعد میں 31ویں آیت ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور نگاہوں کا پردہ کریں۔ یہاں قرآن کریم میں غض بصر یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ یغض من ابصارہم۔ تو یہ جو غض بصر ہے، لغت میں غض بصر کا مطلب ہوتا ہے نگاہوں کو نیچے رکھنا، نگاہوں کو بند کرنے کے معنی میں نہیں ہے، یعنی یہ حکم نہیں ہو رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیے۔ یہ غض اگر آواز کے ساتھ استعمال ہو، قرآن میں استعمال بھی ہوا ہے، اگر آواز کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو دھیمی رکھیے، جیسا کہ سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، کہ اپنی آواز کو دھیمی رکھو۔ لیکن یہاں پر جو غض بصر ہے، تو غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا، خاص توجہ نہ دینا، یعنی کسی چیز کو بہت غور سے نہ دیکھنا، یعنی جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے جن موارد میں کہ آپ کو یہاں پر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، تو وہاں پر نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، آپ اس چیز کو اہمیت نہیں دیں گے، دیکھیں گے نہیں، نگاہوں کو اپنی نیچے رکھیں گے۔ یہاں جو نگاہ کا معاملہ ہے، جو قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھو یا بہت توجہ نہ دی جائے، تو یہاں نگاہ سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف مردوں کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، دوسری طرف عورتوں کے لیے ارشاد ہو رہا ہے، مومنین کے لیے حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، دوسری طرف مومنات کے لیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے۔ تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پر نگاہ سے کون سی نگاہ مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں استاد مطہری فرماتے ہیں کہ نگاہوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایک نگاہ جو ہے وہ استقلالی ہے، اور ایک نگاہ ہے عالی۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ استقلالی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دیکھنا، یعنی ہمیں کوئی اور کام نہیں ہے، ہم اسے صرف دیکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارا جو مقصد ہے وہ دیکھنا نہیں ہے، ہمیں کوئی اور کام ہے، لیکن اس کام کی وجہ سے ہمیں ادھر دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو جہاں پر کسی کام کے لیے ضمناً دیکھا جا رہا ہے تو وہ نگاہ عالی ہے، یعنی وہ وسیلہ ہے، وہ ایک ذریعے والی نگاہ ہے، یعنی یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ مجبوری والی نگاہ ہے کہ ہمیں اس لیے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں کام ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بات کرنا ہے، اس لیے ہم ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بار ہم اسے بات نہیں کرنا ہے، ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے، ہم صرف دیکھنے کے لیے اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ استاد مطہری کہتے ہیں کہ یہ جو نگاہ ہے، جو قرآن نے منع کیا ہے، جو روایات میں منع کیا گیا ہے، جو خداوند عالم نے مومنین اور مومنات کو حکم دیا ہے، وہ یہی نگاہ استقلالی ہے، یعنی کسی کو صرف دیکھنے کے لیے دیکھنا۔ ورنہ اگر آپ کو کام ہے تو وہاں اگر آپ مثال کے طور پر ایک مومنہ ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، یا ایک مومن ہے وہ ایسے ڈاکٹر ہے یا نرس ہے، جو بھی ہے، تو اب اگر وہاں پہ وہ اپنے علاج کے لیے یا خود یہ درس ہے، یہاں مقصد جو ہے وہ مثلاً انسان اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اسے درس سننا ہے، یا اسکول کالج میں اسی طرح سے بہت سے موارد ہیں، یعنی وہاں مقصد جو ہے وہ دیکھنا نہیں ہے،
ایک بار یہ ہے کہ آدمی صرف دیکھنے کے لیے دیکھ رہا ہے، تو جو قرآن مجید نے منع کیا ہے وہ یہ والی نگاہ ہے کہ آپ کسی کو صرف اگر دیکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، خاص یعنی صنف مخالف کو، یعنی جو مقصد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، مقصد غلط ہے، تو قرآن مجید نے مومن مرد اور عورتوں کو اس یعنی نگاہ سے منع کیا ہے کہ جو صرف اور صرف دیکھنے کے لیے دیکھ رہا ہے اور اس کا مقصد جو ہے لذت حاصل کرنا ہے، اور یہ نگاہ جو ہے نگاہ حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسے اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ یہ جو نگاہ ہوتی ہے، یعنی یہ جو حرام نگاہ ہے، جو یہ غلط طریقے سے دیکھنا ہے، کسی کو بھی صرف دیکھنے کے لیے دیکھنا اور اس کا مقصد جو ہے صرف لذت حاصل کرنا ہے، تو آپ نے کہا یہ جو نگاہ ہے، ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نگاہ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، لہٰذا معصومین نے منع کیا ہے، قرآن منع کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے بزرگ مجتہد اور مراجع گزرے ہیں، انہوں نے بعض نے باقاعدہ یعنی اپنی زندگی اس طرح سے گزاری ہے۔ ایک آیت اللہ مجتہدی تہرانی ابھی بہت عرصہ نہیں ہوا ہے آپ کے رحلت کو، بہت ہی بزرگ عالم اور استاد اخلاق بھی تھے۔ انہوں نے کبھی کہیں کسی درس میں فرمایا تھا کہ میں کسی مکان میں 6 سال تک کرایہ دار تھا، یعنی یہ 6 سال تک کسی مکان میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہے، اور انہوں نے کہا کہ اس 6 سال میں میری نگاہ جو مالک مکان ہے اس کی بیوی پہ نہیں پڑی، یعنی اس طرح سے ان کی زندگی تھی، اس طرح سے ان کا آنا جانا تھا، اور عام طور سے وہاں جو مکان ہوتے ہیں اوپر نیچے آدمی رہ رہا ہے، اکثر گزرنا ہے، آنا جانا ہے، لیکن یہ اس طرح سے رہے، اس طرح سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی۔ انہوں نے کہا کہ 6 سال میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے مالک مکان کی بیوی کو بھی یعنی دیکھا ہو۔ تو جو خاصان خدا ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ اس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے ہم سبھی کے لیے حکم دیا ہے کہ ہمیں اس طرح کی نگاہ سے، ایسی نظر سے بچنا چاہیے، اور یہی نگاہوں کا پردہ ہے۔ یہاں ایک چیز جو تھوڑا یعنی قابل توجہ ہے کہ جو حکم ہے وہ ایک بار مومنین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ایک بار مومنات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے، یعنی آیت 30ویں آیت میں مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے، 31ویں آیت میں مومنات کو الگ سے حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ بات ایک ہی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، لیکن دونوں کے لیے الگ الگ حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ الگ الگ حکم دینے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی خداوند عالم شاید یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اس پردے کی اہمیت کتنی ہے، کتنی اس پردے کی اہمیت ہے۔ اور اس میں دیکھیے بہت سے واقعات ہیں، اکثر مجالس میں علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ مثلا نابینا صحابی ہیں اور جناب رسول خدا جو ہیں آتے ہیں جناب فاطمہ کے گھر پہ، اور وہ بہت تفصیل میں نہیں جانا، وہ کہتے ہیں مثلا پردے کے لیے، اور آپ نے کہا کہ یہ نابینا دیکھ نہیں سکتے، تو جناب فاطمہ نے کہا وہ نہیں دیکھ سکتے تو میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ یعنی اس کمال پہ جو ہے پردہ ہے معصومین کی زندگی میں، اور ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ غلط نگاہ نہ ڈالی جائے، یعنی شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، غلط نیت سے نہ دیکھا جائے، ورنہ اگر کسی وسیلے سے، کسی کام کے لیے، کسی اور مقصد سے اگر ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، تو اس سے جو ہے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز جو اس آیت میں نظر آتی ہے کہ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا، یعنی 30ویں آیت میں مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نگاہوں کو نیچے رکھیے، پھر اس کے بعد عورتوں سے کہا جا رہا ہے 31ویں آیت میں، یعنی یہاں حکم جو ہے، جو نگاہ کے پردے کا حکم ہے، وہ پہلے عورتوں کو دیا جا رہا ہے، پہلے مردوں کو دیا جا رہا ہے، یعنی مردوں یعنی مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد مومنات عورتوں سے خطاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شاید ایک وجہ تو یہ ہو کہ یہاں مثلا حجاب پہ زیادہ تاکید ہے، اس لیے اس طرح سے یعنی مردوں سے خداوند عالم یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی زیادہ حفاظت کریں۔ لیکن اسی چیز کو جو تحقیق کی ہے لوگوں نے، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، تو انہوں نے جو تحقیق کی ہے اس کا بھی رزلٹ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ دیکھنے سے عورتوں کے بنسبت مرد زیادہ بہکتے ہیں، یعنی نگاہیں جو ہیں وہ جو زیادہ بہکاتی ہیں وہ مردوں کو زیادہ بہکاتی ہیں بنسبت عورتوں کے۔ یہ جو اس فیلڈ کے محققین ہیں، جو روان شناس ہیں،
ان لوگوں نے تحقیق کی ہے اور ان کا یہ نتیجہ ہے، اور قرآن نے بھی اسی لیے نہیں، شاید ایک وجہ یہ ہے، شاید وجہ یہ ہے کہ پہلے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا نگاہوں کو نیچے رکھو، پھر اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس میں جو ایک اہم چیز ہے دونوں آیتوں میں، خطاب ایک مومنین سے ہے، یعنی یہ نہیں کہا جائے ایھا الناس عام لوگوں سے، ایسے نہیں کہا جا رہا ہے، یا مثلا ادھر عورتوں سے اگر ہو تو نساء اور یہ سب کہ عورتوں کو کا لفظ استعمال کیا جائے۔ خطاب ایک طرف مومنین سے ہو رہا ہے، دوسری طرف مومنات سے ہو رہا ہے، یعنی خداوند عالم یہ بتانا اور سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ مومنین ہیں، یعنی یہ مومنین کی صفات ہے، یہ مومنات کی صفات ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کا پردہ کرتی ہیں، یہ مومنین کی صفات ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کا پردہ، یا یوں کہہ لیجیے کہ اگر کوئی انسان مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نگاہوں کو نیچے رکھے گا، نگاہوں کا پردہ کرے گا۔ اگر کوئی عورت مومنہ بننا چاہتی ہے تو اس کے مومنہ ہونے کی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کا پردہ کرے گی۔ غض بصر یعنی حرام لذتوں سے اپنی نگاہوں کو بچانا، اور یہی غض بصر، حرام لذتوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو مومن اور خواتین کو مومنات بناتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اس درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا خیال رکھے اور اپنی نگاہ کو حرام لذتوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنے سے پرہیز کرو، کیونکہ پہلی نظر جو ہے وہ بے ساختہ ہے، ناخواستہ ہے، یعنی آپ نے انچاہے میں آپ کی نگاہ اٹھی اور پڑ گئی کسی چیز پہ، یعنی ایسی وہ چیز کہ جسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک بار آپ کی نگاہ راستہ چلتے ہوئے کیسے اچانک نگاہ پڑ گئی، تو آپ نے کہا کہ پہلی جو نگاہ ہے اس کے بعد دوسری نظر ڈالنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ جو پہلی نظر ہے یہ تو ناخواستہ ہے، مگر جو دوسری نظر ہے، یعنی جو آپ دوسری بار پھر پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، یہ آمدن ہے، اور یہ جو نظر ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی یہ ہمارے آخری نبی کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری نظر ہے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور اگر تم تیسری بار دیکھ رہے ہو تو یہ تیسری نگاہ تم کو ویران کرنے والی ہے کہ آپ کا ایمان رخصت ہو جائے گا اور آپ جو ہے اس راستے پہ جو خدا کا راستہ ہے، جو اہل بیت کا راستہ، اس پہ نہیں چل پائیں گے، لہٰذا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جب قبیلہ طائف کو فتح کرنا تھا، یعنی ابھی وہاں فتح نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے، تو مومنین یعنی بیٹھے ہوئے تھے لوگ، تو انہیں میں ایک شخص تھا، شاید حیث مخنث نام تھا یا حیث مخنث جو بھی، تو وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا طائف کی ایک عورت کی خوبصورتی بیان کر رہا تھا کہ مثلا وہ عورت ایسی ہے اور اتنی خوبصورت ہے اور یہ سب۔ جب رسول خدا نے اس کی باتیں سنی تو آپ نے اسے جو خطاب کیا ہے تو آپ نے اسے یا عدو اللہ کہہ کے خطاب کیا ہے، یعنی اے اللہ کے دشمن، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے تبعید کر دیا، یعنی شہر سے نکال دیا، باہر کر دیا۔ یعنی اسلام نے اتنی زیادہ تاکید کی ہے، وہ ابھی طائف فتح نہیں ہوا ہے، وہ عورت پتہ نہیں کس مذہب اور مسلک کی ہے، لیکن یہاں پر یہ لوگ جو مسلمان ہیں یہ بیٹھے ہوئے اگر کسی ایسی عورت کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہے لیکن وہاں بیٹھے ہوئے اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، تو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کے دشمن ہو۔ آپ نے اسے خطاب کیا یا عدو اللہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے تبعید کر دیا، یعنی شہر بدر کر دیا، اسے نکال دیا۔ اور خود ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب آپ نے متقین افراد کے بارے میں کہ متقی اور پرہیزگار لوگ کون ہیں، ان کی جب نشانیاں بتائی ہیں تو آپ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں جن سے خداوند عالم نے جن کو ان کی نگاہوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی متقی ہونا یعنی اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا جس سے خداوند عالم نے جنہیں حرام قرار دیا ہے۔ امام متقین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی ہر خواہش کو پورا نہ کرو ورنہ یہ تمہیں یاد خدا سے غافل کر دیں گے۔ یعنی آنکھوں کی بہت سی خواہشیں ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی ہر خواہش کو پورا نہ کرو کہ جو وہ چاہے آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، ورنہ یہ آپ کو یاد خدا سے غافل کر دیں گے، یاد الہی سے غافل کر دیں گے، خدا کے راستے سے دور کر دیں گے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہی وہ نگاہ کا پردہ ہے جس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ روایتیں بہت زیادہ ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت سی روایتیں ہیں، بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، اور معصومین نے خاص کر کے بہت زیادہ تاکید کی ہے
کہ اپنی نگاہوں کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھو کہ جس کی اجازت نہیں دی ہے، جس سے خداوند عالم نے منع کیا ہے، جو حرام مناظر ہیں ان کی طرف نہ دیکھا جائے، ان سے منع کیا گیا ہے، اور اسی کو نگاہوں کا پردہ کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے جہاں ایک طرف جو پردہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے حجاب پڑا ہوا ہے، دوسری طرف جو مرد جن کے اوپر حجاب نہیں ہے وہ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کریں، اور صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پردے میں اور آپ نے نقاب پہن لیا اور پھر اس کے بعد اپنی نگاہوں پہ کنٹرول نہ ہو، اس حجاب کے اندر بھی نگاہوں پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، نگاہیں نیچی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے مرد حضرات بھی، یعنی جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ قرآن مجید میں سیدھے سیدھے حکم دیا جا رہا ہے، مردوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ سورہ نور کی 30ویں آیت میں، سورہ نور کی 31ویں آیت میں عورتوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو مومنات ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی نگاہوں کا پردہ رکھیں۔ لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم حجاب کی اس قسم کو بھی پہچانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔